جو لکھنے والے کو ہم نے دو فرشتوں کو تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے، کرام الکاتبین، دو لکھنے والے فرشتوں کو ہم نے تمہارے پر متعین کر دیا ہے، ایک دائیں طرف تمہارے نیکیوں کو لکھنے والا ایک فرشتہ، ایک بائیں طرف تمہارے برائیوں کو لکھنے والا فرشتہ ہے، یہ ریکارڈ کرنے والے فرشتے ہیں، یعلمون ما تفعلون۔ میں انہی اشعار کے ساتھ میں حضرت مولانا ابوالکلام سلفی کو شاعر کے شعر کے ساتھ میں حوالے کر رہا ہوں کہ چلاؤ تیر جو بہتر تیرے کمان میں ہے، چلاؤ تیر جو بہتر تیرے کمان میں ہے، کسی کے ہاتھ میں ہے جادو تیری زبان میں ہے۔ فضیلت الشیخ حضرت مولانا ابوالکلام سلفی چترویدی حفظہ اللہ وتولہ ہے۔ آپ لوگ اسی طرح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خود ہی تھک جائیں گے، بیٹھیں گے، خود ہی تھک جائیں گے، بیٹھنا ہی پڑے گا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه، رواه مسلم۔ مرتیو پچھسات سجنمم بھوتی ن ترتی ن چتوتی ن پنچم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم رب زدني علما، آمین۔ قابل احترام صدر محترم صاحب، عزت مآب، اس اجلاس عام کی نظامت کر رہے میرے محترم دوست شیخ اعجاز احمد قاسمی حفظہ اللہ وتعالی، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، تین پنیا اور اس کے قرب و جوار سے آئی ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، تن پنیا میں اس سے قبل
اسی جگہ پہ غالباً 2018 میں شیخ عبدالغفار سلفی صاحب کے ساتھ میرا خطاب ہوا تھا، اور آج بھی شیخ عبدالغفار صاحب کے ساتھ ہی میرا پروگرام ہو رہا ہے۔ مجھ سے قبل شیخ عبدالغفار صاحب نے مال و اولاد کے تعلق سے اور حالات حاضرہ کے تعلق سے آپ کے سامنے باتیں رکھی، اور بہت اہم باتیں رکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین جو حضرات یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں اور جن لوگوں نے مجھ سے پہلے جن مقررین کی تقریریں سنی اور اب ہماری تقریر سن رہے ہیں، ہم دعا کریں گے رب العالمین سے کہ کہنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی دونوں کو عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین کے اندر ہم انسانوں کو اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اپنی عبادت کے لیے ہم سب کو پیدا کیا ہے، انسانوں کو، جنوں کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ اس روئے زمین کے اندر جو کچھ تم کر رہے ہو، ان تمام چیزوں کو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں۔ جہاں بھی، جس جگہ بھی، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، ان تمام چیزوں کو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں۔ ابھی یہ 80 سے 90 یوٹیوبر موجود ہیں، ہماری حرکت کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ جب سے ہمارے قاسمی صاحب بیٹھے ہوئے تب سے ان کو بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ ریکارڈر تو خراب ہو سکتا ہے، ہو سکتا پانی میں گر جائے، ختم ہو جائے، یا رکھے رکھے زنگ لگ جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، خراب ہو سکتا ہے یہ ریکارڈر۔ لیکن اللہ نے جو ریکارڈر بنایا ہے، جو سی سی ٹی وی کیمرہ بنایا ہے، جو ویڈیوگرافی کرنے کا جو کیمرہ اللہ نے بنا رکھا ہے، وہ سی سی ٹی وی کیمرہ اور ریکارڈر وہ کبھی بھی خراب نہیں ہو سکتا۔ تم اس دھرتی اور زمین کے اندر کہیں بھی کوئی برائی کر لو، کوئی بھی اچھائی کر لو، کوئی بھی اچھا یا برا کام کر لو، جیسا بھی کر لو، یہ سوچو کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، یہ سمجھو کہ کوئی ریکارڈ کرنے والا نہیں ہے، کوئی ہماری باتوں کو سننے والا نہیں ہے، ہم بچ جائیں گے، ہمارے ساتھ کوئی معاملہ نہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا نہیں کہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اے میرے بندو، ہم نے کرامن کاتبین تمہارے اوپر مسلط کر رکھا ہے۔ ہم نے دو محافظ کو، جو فرشتے، جو لکھنے والے کو، ہم نے دو فرشتوں کو تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے، کرامن کاتبین، دو لکھنے والے فرشتوں کو ہم نے تمہارے اوپر متعین کر دیا ہے۔ ایک دائیں طرف تمہارے نیکیوں کو لکھنے والا ایک فرشتہ، ایک بائیں طرف تمہارے برائیوں کو لکھنے والا فرشتہ ہے۔ یہ ریکارڈ کرنے والے فرشتے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، اے میرے بندو، جو تم دنیا میں کیا کرتے ہو، یعلمون ما تفعلون،
اور کہیں تو یہاں تک کہا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اے میرے بندو جو تم اپنی زبان سے جو کچھ نکالتے ہو، جو کچھ بولتے ہو، اپنی زبان سے کچھ بولتے ہو، اس کو بھی اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے۔ اور کہیں اتنا فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اے میرے بندو جو اپنے آنکھوں سے جو تم چوری کرتے ہو، نظروں کی حرکتوں کو بھی اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا ڈینجر ریکارڈر ہے، اس کو آپ سوچ سکتے ہو کیسا ریکارڈر ہے۔ آنکھوں کی چوریوں کو ریکارڈر کرنے والا، رات کی تاریکی میں کہیں بھی رات کی تاریکی میں آپ کوئی بھی کام کرو، لائٹ نہ ہو، آپ سوچو کہ ہماری حرکت کو کوئی ریکارڈ نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کہتا میرے بندے ہم تمہاری ہر حرکت کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا پاور یہ ہے کہ عرش کے اوپر ہوتے ہوئے فرش کی تمام چیزوں کو اللہ ریکارڈ کر رہا ہے۔ زمین کے نیچے کالی رات میں اور کالے پہاڑ کے نیچے چلنے والی اگر کالی چوٹی بھی چلتی ہو تو اس کی حرکت کو بھی ریکارڈ کرتا ہو، اس کے چلنے کی آواز کو بھی اللہ سنتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پاور ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا پاور۔ تو انسان دنیا میں جو کچھ بھی کر رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے کہ ریکارڈ کر رہا ہے۔ اب جب یہ ایمان جب تک نہ ہو اللہ کے ذات کے اوپر، تب تک انسان کی زندگی میں کبھی بھی تبدیلی اور چینجنگ نہیں آ سکتی ہے۔ کوئی نہیں دیکھ رہا تو جو چاہو سو کرو۔ یہ جب تک یہ عقیدہ نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پاور ہے اور اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ ویڈیو چالو کر کے دکھا دے گا، احساس ہونا چاہیے۔ یہ ریکارڈر ہے، ہماری تقریریں ریکارڈ کر رہے ہیں۔ ابھی ہمارے اپنے دوست عبد الرحمن سلفی جو بمبئی والے تھے اس کے بارے میں بتا رہے تھے، عبد الغفار سلفی صاحب، ان کی تقریریں ریکارڈ ہے، وہ دنیا سے چلے گئے، آج بھی ان کی تقریر یوٹیوب کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم کل چلے جائیں، کل آپ ہماری تقریریں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ یوٹیوبر ختم ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کا سی سی ٹی وی کیمرہ ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ انسان کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر کے سامنے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ہر حرکت کو نوٹ کر رہا ہے۔ یہ معلوم ہو اور یہ بھی ذہن میں رکھو، جہاں کر رہے ہو، جس جگہ کر رہے ہو، وہ جگہ بھی گواہ بن رہی ہے، وہ زمین بھی گواہ بن رہی ہے، اور جس چیز سے تم کر رہے ہو وہ چیز بھی تیرے لیے گواہ بن رہی ہے۔ اس ہاتھ سے ہم غلط کام کر رہے ہیں، کسی لڑکی کو پکڑ رہے ہیں، ٹچ کر رہے ہیں، چھو رہے ہیں، مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، مرڈر کر رہے ہیں، تو یہ ہاتھ بھی کل قیامت کے دن میدان محشر میں ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ اس ہاتھ کو بھی بولنا پڑے گا۔ جس آنکھ سے ہم غلط چیزیں دیکھتے ہیں، ننگی تصویریں دیکھتے ہیں، سیکسی ویڈیو دیکھتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، اچھے کلام سنتے ہیں، یہ نظر بھی کل قیامت کے دن جواب دے گی، اور اس نظر کو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے بولنا پڑے گا۔ اس کو بولنے کی شکتی اللہ تعالیٰ فراہم کرے گا۔ یہ قدم، یہ پیر، یہ جسم، یہ ساری کی ساری چیزیں بولیں گی، کل قیامت کے دن اس کو بھی بولنا پڑے گا۔ ہاں یاد رکھو میرے بھائیوں، اس چیز کا احساس ہر مسلمان کو ہونا چاہیے، اور اس بات کا احساس ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو ہونا چاہیے کہ ایک دن آئے گا جس دن ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ قرآن کریم کہتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، جس دن آسمان و زمین کو بدل دیا جائے گا، اس زمین کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ یحشر الناس یوم القیامہ علی ارض بیضاء، اس زمین کو بالکل سفید کر دی جائے گی، چٹیل میدان بنا دی جائے گی، اسی زمین کے اندر میدان محشر قائم
قائم کی جائے گی, اسی محشر کے اندر عدالت رکھی جائے گی, اسی زمین کو اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے گا. جتنی بلڈنگیں اور جتنی عمارتیں تمہیں دکھائی دے رہی ہے, جتنی چیزیں تمہیں دکھائی دے رہی ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. اس کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کر کے رکھ دے گا. اور اسی میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ, اسی میدان محشر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کا وہ ترازو لے کر کے آئے گا. اسی زمین کو اللہ تعالیٰ بدلے گا, اور اس دن اللہ تعالیٰ اس میدان محشر میں جھانکنے کے لیے اور لوگوں کو اس جگہ جمع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہ آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو پیچھے لگا دے گا. یہ آگ انسان کو تحشر الناس علی محشرین, انسان کو میدان محشر کی طرف کھینچتے ہوئے اور دوڑاتے ہوئے اور بھگاتے ہوئے لے کر کے آئے گی. آگ اس کے پیچھے, انسانوں کے پیچھے لگا دے گی. آگ. غور کیجئے, اب اسی زمین کے اوپر عدالت قائم ہوگی. ہر کسی کو اس جگہ جمع ہونا پڑے گا. حقیقت ہے یہ یقین ہونا چاہیے اور ایمان ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر کے اپنی زندگی کا جواب دینا ہوگا. اور یہ ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہے, تم نہیں بولو گے تو تمہاری زبان بند کر دی جائے گی اور تمہارے اعضاء بولیں گے. مرنے کے بعد تو ہر دھرم کے اندر یہ یقین ہے کہ مرنے کے بعد دوسرا جنم ہے مرنے کے بعد دوسرا جنم. کہیں پہ تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, سات جنم بتائے گئے ہیں. آواگمن کا عقیدہ بھی کئی جگہوں کے اندر موجود ہے. مرنے کے بعد اگر کوئی غلط کرتا ہے, کسی لڑکی کے اوپر غلط نظر ڈالتا ہے, تو مرنے کے بعد اس کا جو دوسرا جنم ہوگا لڑکی کا جنم ہوگا. ہے نا ہندو دھرم میں, کوئی لڑکی کے اوپر غلط نظر ڈالے تو اس کو لڑکی کا جنم ہوگا. اب بتائیے, اب آپ سمجھ لو ان کے عقیدے اور ان کی کتاب کے ماتحت, ان کی کتاب کے مطابق جو کوئی لڑکی کے اوپر غلط نظر ڈالے گا, اب مرنے کے بعد دوسرا جنم جب لڑکی کا ہوگا تو تیرے اوپر بھی نظر ڈالی جائے گی. عجیب مسئلہ ہے. مرنے کے بعد کوئی رشوت لین دین کرتا ہے تو اس کو سور کا جنم ہوگا, بھینس کا جنم ہوگا. چوری کرے گا تو اس کو فلاں چیز کا جنم ہوگا. یہ ہندو دھرم کی کتابوں کے اندر بتایا گیا ہے. لیکن اس کی جائیے مہان کتاب, اس کے اندر لکھا مرتیو پشچات جنمم بھوتی, مرنے کے بعد دوسرا جنم ہوگا. نہ ترتیہ نہ چترتھ نہ پنچم, تیسرا نہیں, چوتھا نہیں, پانچواں نہیں, یا مرنے کے بعد دوسرا ہی جنم ہوگا. مرنے کے بعد دوسرا جنم ہوگا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں نہیں ہوگا. نہ نوم نہ دشم کا, نواں اور دسواں بھی نہیں ہوگا. مرنے کے بعد دوسرا ہی جنم ہوگا, اور جیسا کرم کرو گے اسی کے مطابق تمہیں جزا اور سزا ملے گی. جنت اور جہنم کا فیصلہ تیری زندگی میں ویسے ہی کیا جائے گا. یعنی مرنے کے بعد دوسرا جنم اس کے یہاں بھی ہے. اسلام کے اندر تو باقاعدہ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے, ورنہ وہ کافر ہے کہ مرنے کے بعد دوسرا جنم تو تمہیں کیا جائے گا. ہر حال میں تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی, ہر حال میں تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون. اللہ کہتا ہے اے میرے بندو, ہم تمہیں مار ڈالیں گے, ہم تمہیں مردہ کر دیں گے, ہم اس جنم یہ زندگی ہم نے دی ہے, زندگی کو ہم ختم کر دیں گے. ثم انکم یوم القیامت تبعثون, اور قیامت کے دن ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے. مرنے کے بعد ہم تمہیں دوبارہ زندگی دیں گے, اور تمہیں اپنے اپنے قبروں سے اٹھایا جائے گا. قبروں سے تمہیں اٹھایا جائے گا. مرنے کے بعد قبروں سے انسان کو اٹھایا جائے گا. کفار مکہ کا تو عقیدہ یہی تھا, کفار مکہ کا تو عقیدہ یہی تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے انسان زندہ کیا جائے گا, یہ کیسے پاسبل ہے, یہ کیسے ممکن ہے, یہ کیسے اللہ تعالیٰ زندہ کر سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, امپاسبل چیز ہے. اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید, ہم مر جائیں گے, سڑ جائیں گے, گل جائیں گے, مٹی میں مل جائیں
जाएंगे, उसके बाद हमें अल्लाह ताला दोबारा जिंदा करेगा। ये तो पॉसिबल है ही नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है, ये नामुमकिन है। मुमकिन ही नहीं है कि मरने के बाद दोबारा हमें जिंदगी मिले। ये तो मोहम्मद बके जा रहे हैं, ये तो पागल नहीं, ये तो दीवाना, ये तो मजनून, इनकी बात में आने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने इन कुफारे मक्का की तरतीब की और बाकायदा इनको कहा कि ये कुफारे मक्का जो बोल रही है झूठ बोल रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं। ज़ामल्लज़ीन कफ़रू अल्लन युबअसू कुल बला वरब्बी लतुबअसून सुम्मा लतुनब्बउन बिमा अमिलतुम व ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। कुरान चीख करके कहता है ज़ामल्लज़ीन कफ़रू अल्लन युबअसू, ये कुफ़ारे मक्का इस बात पर यकीन रखते हैं, गुमान करते हैं कि मरने के बाद हरगिज़ जिंदा नहीं किए जाएंगे, दोबारा जिंदगी नहीं मिलेगी, मरने के बाद जज़ा सज़ा कुछ नहीं है, मरने के बाद जन्नत और जहन्नम कुछ नहीं है, बस यही जिंदगी है, इसके बाद कोई जिंदगी नहीं है। अल्लाह ताला कहता है ऐ नबी ऐलान कर दो, ऐ नबी आप कह दो कुल बला व रब्बी लतुबअसून्ना, ऐ नबी आप ऐलान कर दो जरूर बजरूर लतुबअसून्ना, तुम्हें जरूर बजरूर जिंदा किया जाएगा, दोबारा तुम्हें मरने के बाद तुम्हें दोबारा जिंदगी मिलेगी और जरूर मिलेगी, और सिर्फ जिंदगी नहीं मिलेगी, लतुबअसून्ना कुल बला व रब्बी लतुबअसून्ना सुम्मा लतुनब्बउन बिमा अमिलतुम, सिर्फ जिंदा ही नहीं किया जाएगा बल्कि जिंदा करने के बाद तुमको तुम्हारे अमल की खबर दी जाएगी, तुम्हारे अमलों के बारे में बताया जाएगा। फला गली में तुमने ये किया, फला जगह तुमने ये किया, फला बाजार में तुमने ये किया, फला मकान में तुमने ये किया, फला पड़ोसी के घर में जाकर के तुमने ये किया, फला जंगल में तुमने ये किया, फला बंद कमरे में तुमने ये किया, फला जगह तुमने ये किया, फला के साथ तुमने ये किया, फला के साथ तुमने ये किया, फला के साथ तुमने ये किया। ये सारी की सारी खबरें तुम्हें दी जाएगी, ये सारी की सारी खबरें तुम्हें बताई जाएगी, तुम्हारे सामने रिकॉर्डर चला दिया जाएगा, तुम बाकायदा अपनी नजरों से देखोगे। और उसी का तज़किरा तो कुरान करीम कहता है फमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा, जो जर्रा बराबर नेकी करेगा उसको भी देख लेगा, जो जर्रा बराबर बुराई करेगा उसको भी देख लेगा, जो दुनिया के अंदर अल्लाह के राह में खर्च किया होगा उसको भी देख लेगा, जो दुनिया में अपने मालों को बचा करके रखा होगा उसको भी देख लेगा, जो दुनिया में किसी के ऊपर जुल्म किया होगा उसको भी देख लेगा, जो दुनिया के अंदर ज़िना शराब नोशी और जुआबाजी वगैरह किया होगा तो उसको भी कल क़यामत के दिन बंदा देख लेगा। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, और कुरान तो इतना कह करके वाज़ेह कर दिया, अल्लाह कहेगा इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिका अल-यौमा अलैका हसीबा। ऐ मेरे बंदे ये अपने नामा-ए-आमाल ले ले, ये अपनी किताब ले ले, ये अपने नामा-ए-आमाल की डिक्शनरी ले ले, ये किताब ले ले, इसके अंदर तेरी जिंदगी का पूरा बायोडाटा लिखा हुआ है, तुमने कब कहां कैसे किया ये सब कुछ लिखा हुआ है, सारी चीजें तुम्हारी लिखी हुई है। और ये बताओ अगर गलत लिखा तो बोल करके तो बताओ तो सही। तो मरने के बाद दोबारा जिंदगी है, जिंदा किया जाएगा इंसान को, और जिंदा ही नहीं किया जाएगा बल्कि जिंदा करने के बाद उसकी तमाम करतूत तमाम अमाल उसके सामने रख दिए जाएंगे। मृत्यु पश्चात जन्मम भवति न तृतीय न चतुर्थी न पंचम, मरने के बाद दूसरी जिंदगी तुम्हें मिलेगी। हाँ, दोबारा जिंदा किया जाएगा, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां नहीं, लेकिन दूसरी जिंदगी हर हाल में तुम्हें मिलकर के रहेगी। याद रखना मुसलमानों, गौर करो, अगर ये दूसरी जिंदगी का अगर यकीन हो जाए तो आज शराब नोशी बंद हो जाए, आज ज़िनाकारियां बंद हो जाए, आज गैर लड़कियों से जो ताल्लुकात बने हुए हैं और जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, हैवानियत का वो हैवानियत जैसा काम आदमी कर रहा है, ये तमाम के तमाम चीजों के ऊपर लगाम लग जाएंगी, ये तमाम की तमाम चीजों के ऊपर पाबंदियां लग जाएंगी। जरा गौर करो मेरे
मेरे भाइयों, अगर इस बात का यकीन हो कि मरने के बाद दोबारा जिंदगी है, तो दुनिया के अंदर आदमी किसी के ऊपर जुल्म न करे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया था, लोगों किसी के ऊपर कोई जुल्म न करे, हाँ कोई किसी के ऊपर जुल्म न करे, क्योंकि कल कयामत के दिन उसको जवाब देना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे साथियों गौर करो, अगर कोई किसी को अपनी जबान से तकलीफ दिया करता था तो दुनिया में माफी मांग लिया करता था। आपने वो वाकया भी सुना होगा, हजरत अबू जर गफ्फारी ने हजरत बिलाल को जब कह दिया, वो काले कनोटी की औलाद, आई काले कनोटी की औलाद, ये सिर्फ जुमला कहना था। हजरत बिलाल की आंखों में आंसू आ गए और हजरत बिलाल रोने लगे और मोहम्मद रसूलुल्लाह की अदालत में पहुंचते और कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं काला हुआ तो क्या हुआ, लेकिन काले कलोटी की औलाद मुझको कहा जा रहा है। अरे अल्लाह के नबी, क्या अल्लाह की नजर में काला गोरा देखा जाता है? क्या अल्लाह की नजर में अमीर गरीब भी देखा जाता है? क्या अल्लाह की नजर में कोई काला है तो उसकी नजर में बेकार है, कोई गोरा है तो अल्लाह की नजर में महबूब है? अल्लाह के नबी ने हजरत अबू जर गफ्फारी को बुलाया और आपने फरमाया, आए अबू जर गफ्फारी, क्या तुमने आज तक जमाना जाहिलियत के उन मामलात को तुमने नहीं छोड़ा? आज तुम्हारे जमाना जाहिलियत की वो सारी चीजें तेरे अंदर पाई जा रही है। अल्लाह के नबी ने सिर्फ इतना ही कहा था। हजरत अबू जर इतने ज्यादा शर्मिंदा हुए कि हजरत बिलाल को पकड़ा, रोने लगे, माफी मांगने लगे। उसे मालूम था इसकी वजह से कहीं कल कयामत के दिन मुझे रुसवा न होना पड़े। तो मेरे भाइयों जरा सोचिए, मरने के बाद की जिंदगी का यकीन उसे भी था, आज है ही नहीं। सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामत तुबासून, मरने के बाद तुम्हें दोबारा जिंदा किया जाएगा कयामत के दिन। और इतना ही नहीं, ओ चोरी करने वालों, ओ डकैती करने वालों, ओ ज़िना करने वालों, ओ पाप करने वालों और ऐ पाप कर करके अपनी जिंदगी को बिताने वालों, ये फोन अपने कानों में लगा करके रात रात भर गाना सुनने वालों, अपने मोबाइल के अंदर गंदी गंदी फिल्में देखने वालों, जरा सुनो, अगर इसी हाल में तेरी मौत हो गई तो इसी हाल में तुम्हें उठाया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, आदमी जिस हाल में मरेगा उसी हाल में कल कयामत के दिन उठाया जाएगा। जिस हाल में मरेगा, अगर शराब पीते पीते आदमी की मौत हो गई तो कयामत के दिन शराब पीते पीते उठाया जाएगा। अगर ज़िना करते करते किसी लड़की के साथ अगर सेक्स कर रहा है और उसी हाल में उसकी मौत हो गई, मौत की कोई गारंटी नहीं, कब मर जाए इंसान की कोई गारंटी नहीं। आपने अभी सऊदी अरबिया के अंदर आपने देखा, और इसी तरह दूसरे मुल्कों का वाकया है। एक बहुत बड़े आलिम थे पाकिस्तान के, तकरीर करते करते इंतकाल कर गए। एक आलिम को मैंने देखा नमाज पढ़ते पढ़ते इंतकाल कर गए। मेरे भाइयों, जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। जिस हाल में आदमी मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। आदमी ज़िना कर रहा है, सेक्स कर रहा है, अपने जिस्म को खुश करने के लिए, अपनी लज्जत को पूरा करने के लिए किसी गैर लड़की के साथ मिल रहा है, सोच रहा है कोई देखने वाला नहीं है। मेरे प्यारे साथियों जरा सोचो, गौर करो, अगर ऐसी हाल में तेरी मौत हो गई तो कयामत के दिन आदमी ज़िना करते हुए उठाया जाएगा, इसी हाल में उठाया जाएगा। गलत काम करते हुए उठाया जाएगा। अगर चोरी करते करते अगर मरा तो उसी हाल में कयामत के दिन उठाया जाएगा। किसी को कत्ल करते हुए आदमी मरता है, कत्ल करते करते अगर उसी की में मौत हो गई तो उसी हाल में कयामत के दिन उठाया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर कोई आदमी नमाज पढ़ते पढ़ते मरा तो उसी हाल में उठाया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक हाजी को लाया गया जो हज करने के लिए जा रहा था, या उम्रा करने के लिए जा रहा था, और तलबिया पुकारते हुए जा रहा था, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये तलबिया पुकारते हुए जा रहा था। हुज्जाज कराम जाते हैं ना, यही से तलबिया पुकारने लगता है। इंडिया में अभी घर से निकला नहीं, लब्बैक लब, यहाँ पुकारने का थोड़ी है।
بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ انڈیا ابھی گھر سے نکلا ہی نہیں ہے، سب لوگ پکارنا شروع کر دیتے ہیں لبیک 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 اللہم لبیک، یہاں پکارنے کا نہیں ہے، جب تک آپ احرام باندھ کر کے جب وہ میقات سے گزر نہ جائیں اس سے پہلے یہ تلبیہ پکارنے کا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں یہ تلبیہ وہیں سے پکارنے کا ہے، اپنے گھر سے نکل رہے ہو تو تلبیہ پکارتے پکارتے بھی کوئی نکلتا یہ بھی غلط ہے۔ لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ پکارتے ہوئے وہ حاجی جا رہا تھا اپنے سواری کے اوپر، لیکن اسی درمیان وہ اپنے سواری سے گرا اور انتقال کر گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مسئلہ لے کر کے آیا گیا، اللہ کے نبی اب اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ کیا اس کو دفن کی، کیا کیا اس کو نہلایا جائے، غسل کیا جائے، کیا اس کے کپڑے کو بدلا جائے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس کے کپڑے کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، کل قیامت کے دن اسی حال میں اٹھایا جائے گا، جب اٹھایا جائے گا تو کلمہ پڑھے یہ تلبیہ پکارتے پکارتے ہوئے اٹھے گا لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میرے پیارے ساتھیو غور کرو ہماری زندگی کیسے کٹ رہی ہے۔ فجر کے وقت نماز چلتی، ہم اپنے بستر میں کھرراٹ کی نیند لے رہے ہیں، سو رہا دوسرے دنیا میں چلا گیا، اسی حال میں موت ہو گئی تو نماز چھوڑتے ہوئے تیری موت ہو رہی ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، ان باتوں کے اوپر یقین کرنا ضروری ہے۔ مرے گا تو ضرور، لیکن اٹھایا جائے گا جس حال میں مر رہا۔ کتنے لوگ ہیں کسی سے پوچھو نماز پڑھنے کے لیے کہ مولوی صاحب ناپاک ہوں، ناپاک ہو، اب بتائیے اسی حال میں مر گیا تو ناپاکی کی حالت میں اٹھے گا؟ غور کیجیے، آپ سوچئے، بے نمازی کی حالت میں اٹھایا جائے گا، بے نمازی کی حالت میں اسی حال میں اس کو اٹھایا جائے گا۔ ذرا سوچئے، تصور کیجئے، چہرے پہ داڑھی نہیں، بہت سی لڑکیاں اپنے بال میک اپ کر کے جا رہی ہے، اور بہت سے لڑکوں کو میں نے دیکھا ہے، اور بہت سے گاڑی چلانے والے ڈرائیور اور بہت سے ماروتی کار رکھنے والے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، راستے میں چلتے بھجپوری گانا لگا ڈچم ڈچم چل رہا ہے مزے سے۔ اگر اسی دوران کوئی گاڑی سامنے سے آئی، آپ بچے سے چل رہے اور آپ کی گاڑی ایکسیڈنٹ کر گئی، آپ مر گئے، تو اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے گانا سنتے سنتے۔ یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس حال میں آدمی مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ غور کرو میرے بھائیو، تصور کرو، سوچو، آج ہماری یہ نسل، آج ہمارا یہ سماج، آج ہماری یہ سوسائٹی کہاں سے کہاں جا رہی ہے۔ اس سماج کو کیسے سدھارا جائے، اس سماج کو کیسے ان برائیوں سے روکا جائے، بس ایک ہی وجہ ہے اور ایک ہی راستہ، وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر یقین کر لو کہ اللہ کی یہاں جا کر کے اپنی زندگی کا جواب دینا ہے۔ اگر یہ یقین ہو جائے تو برائی نہ